اللہ تعالیٰ نے ان کی بھلائی کی، ان کی قسمت میں خیر تھا، ان حضرات کی ملاقات اچانک مینا میں ہو گئی۔ تو یہ 12 بندے تھے، اللہ کے نبی نے جب ان کو بات بتائی نا تو بات ان کے دل میں گھس گئی اندر، اور انہوں نے اسی وقت مان لیا کہ الحمدللہ آپ کی بات تو ٹھیک ہے، ہم تو اسی کے لیے تڑپ رہے تھے، پریشان تھے، تو الحمدللہ وہ مسلمان ہو گئے۔ اور مسلمان ہونے کے ساتھ انہیں وعدہ بھی کیا کہ آپ کی دعوت کو ہم آگے بڑھائیں گے۔ چنانچہ یہ فرمایا کہ ٹھیک ہے، اب آپ جو ہے نا، مطلب یہ کہ 12 نقبہ ہیں، تو آپ جو ہے نگران ہیں اور وہاں دعوت بھی دیں، اور جو مسلمان ہوئے ان کے ایمان کی نگرانی بھی کریں، حفاظت بھی کریں، تاکہ کسی چکر میں نہ آئے۔ تو بہرحال آئندہ سال میں پھر یہ ہوا، انہوں نے جو محنت کی تو دوسرے سال میں جو لوگ انصار آئے ان میں 70 لوگوں نے پھر آ کر کے بیعت کی۔ اس طرح پھر معاملہ بڑھتا گیا۔ انہوں نے کہا کہ صرف ہمارا ایمان نہیں، ہمارا جان، مال، تن، من، دھن سب کچھ قربان ہے۔ جہاں ایک آدمی بیوی اپنی عزت کی حفاظت کرتا ہے، اس سے بڑھ کر آپ حضرات کی حفاظت کریں گے۔ تو بہرحال یہ اسی کو بیان کیا، وہ عہد النقبہ، کہ ان رئیسوں میں سے ایک ہیں۔ اچھا، تو یہ تھا۔ اور پھر لیلۃ العقبہ کی بات ہے۔ عقبہ یعنی یہ وہاں اسی مینا کی جو ایک گھاٹی ہے اسی کو کہا جاتا ہے عقبہ۔ اسی رات میں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، فرمایا، وحولہ عصابۃ من اصحابہ، صحابہ کی جماعت گرد و نواح میں تھی۔ پھر یہ فرمایا بایعونی، کہ صاحب میرے ساتھ تم بیعت کرو۔ تو بیعت کا لفظ یہ اصل میں اس حدیث سے ثابت ہے۔ سب سے پہلے اللہ کے نبی نے بیعت کی ہے، پھر بعد میں اولیاء اللہ جو نبی کے وارث ہیں اور جانشین وارث ہیں وہ بھی کیا کرتے ہیں، امت سے بیعتیں لیتے ہیں۔ تو بیعت کی شروعات اسی سے ہے۔ بیعت بیع سے ماخوذ ہے۔ بیع کے معنی بیچنا۔ بیچنے سے مراد یہ ہے کہ گویا مرید اپنی خواہشات کو، اپنی مرضیات کو اپنے شیخ کے حکم کے عوض میں اس کو بیچ دیتا ہے کہ میری ساری خواہشات قربان ہیں اور آپ کے حکم مقدم ہے، آپ جس طرح حکم کریں گے میں اس کو اختیار کروں گا۔ گویا کہ اپنے نفس کو، اپنے خواہشات کو بیچ دیتے ہیں اور اس کے عوض میں اپنے شیخ کی، اور یہ ہے کہ اپنے شیوخ کی اور اللہ کی رضا کو حاصل کر لیتے ہیں۔ تو خدا کی رضا گویا کہ اس کا ثمن ہے، اور اپنی جان اور اپنے خواہشات گویا کہ مبیح ہے، ان کو بیچ دیتے ہیں۔ تو بہرحال بایعونی، فرمایا کہ آپ میرے ساتھ بیعت کرو۔ اور یہ بیعت جو ہے ترک کبائر پر ہے۔ ترک کبائر پر بیعت ہے، اس لیے میں نے کہا کہ آنے والے حدیث سے آپ یہ ترجمہ بھی رکھ سکتے ہیں کہ البیعۃ علی ترک الکبائر من الایمان، یہ کہ یہ ترک کبائر پر کیا ہوئی تھی، بیعت ہوئی تھی۔ اللہ تشرکوا باللہ شیئا ولا تسرقوا، پہلی بات کہ پہلی بات یہ کہ اللہ سے کسی کو شریک نہ کریں، اور دوسری بات ولا تسرقوا، دو، چوری نہیں کرنا، ولا تزنوا، زنا نہیں کرنا، ولا تقتلوا اولادکم، قتل اولاد نہیں کرنا، یہ 4 ہو گئے۔ ولا تاتوا ببہتان تفترونہ بین ایدیکم وارجلکم، یہ ہو گیا 6۔ ولا تعصوا فی معروف، یہ ہو گیا 7۔ تو بہرحال 7 چیزوں کے ترک پر بیعت ہو گئی کہ قتل اولاد نہیں کرو گے، کہ اس سے پہلے طریقہ یہ تھا کہ بچوں کو قتل کر دیا جاتا تھا، تو فرمایا کہ نہیں، قتل اولاد تم نہ کرو۔ اس خیال سے تم کرتے ہو ان کو کون پالے گا، یا اس خیال سے کہ بیٹی ہے تو کسی کو دینی پڑے گی۔ تو اب اس وجہ سے، اس آر کی وجہ سے اتنا بڑا ظلم کہ اولاد کو تم قتل کرتے ہو، یہ کام سب حرام ہے۔ اس دین کے اندر یہ سب چیزیں حرام ہیں۔ ولا تاتوا ببہتان تفترونہ بین ایدیکم وارجلکم، ایسا بہتان بھی نہ لاؤ جس کو تم گھڑتے ہو اپنے ہاتھوں پاؤں کے درمیان میں۔ بین ایدیکم وارجلکم، اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک مطلب تو یہ ہے کہ ہاتھ اور پیر یہ دونوں کنایا قرب سے ہیں، جس کا مطلب جو ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں آدمی کے پورے وجود میں ہاتھ بالکل قریب ہیں اور پاؤں بالکل قریب ہیں۔ اب ایک چیز اگر ہاتھوں کے بیچ میں ہے، پاؤں کے بیچ میں ہے، جیسے صحیح بخاری میرے سامنے پڑی ہے، ہاتھوں کے بیچ میں ہے، تو مانا مجھے قریب ہے نا، تو یہ کنایا قرب سے ہوا۔ کنایا کس سے ہوا؟ کہ ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان، یعنی بالکل ایک قریب چیز
یعنی ایک ایسی چیز ہے کہ آپ کے بالکل قریب ہے اور اتنی قریب ہے کہ اس کا جھوٹا ہونا آپ کو معلوم ہے. جو قریبی چیز کو آدمی سمجھ سکتا ہے نا کہ یہ چیز سچی ہے جھوٹی ہے. یعنی ایک چیز ایسی ہے کہ آپ کے ہاتھ پاؤں کے درمیان میں ہے، یعنی اتنی قریب ہے جس کا جھوٹا ہونا آپ کو معلوم ہے، لیکن آپ پھر بھی بہتان تراشی کرتے ہیں، پھر بھی بہتان لگاتے ہیں کہ فلاں آدمی یوں ہے، فلاں میں یہ عیب ہے، فلاں میں یہ ہے، فلاں میں یہ، فلاں میں یہ. حالانکہ یہ آپ کا افتراء ایسا ہوتا ہے کہ ایک یقینی چیز کے خلاف ہوتا ہے جو بالکل قریب ہے اور جس کا جھوٹا ہونا آپ کو یقیناً معلوم ہے. ایسی چیز کے بارے میں آپ کیا کرتے ہیں؟ بہتان تراشی کرتے ہیں. تو یہ قید جو ہے مزید تشنیع کے لیے ہے، یہ قید تشنیع کے لیے ہے. یعنی بہتان تو بہتان ہے، لیکن مزید بہتان کو کی برائی بیان کرنے کے لیے اور مزید کپاس سمجھانے کے لیے قید لایا گیا کہ ایک تو ہے بہتان، دوسری بات کہ ایسا برا بہتان ہے کہ ایک چیز آپ کو یقینی طور پہ اس کے جھوٹا ہونا معلوم ہے، لیکن آپ پھر بھی کہتے ہیں کہ یہ چیز اس طرح ہے. تو یہ تو اور بہتان خراب ہو گیا اور بھی برا ہو گیا. تو تشنیع کے لیے یہ لفظ لایا بین ایدیکم و ارجلکم. ایک توجیہ یہ حضرت گنگوئی رحمہ اللہ نے یہ کی ہے کہ یہ کنایہ قرب سے ہے. دوسری توجیہ کہ ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان یہ کنایہ نفس سے ہے، یعنی انسان کا باطن. تو انسان کا جو باطن ہے وہ بھی ہاتھوں کے بیچ میں ہے، پاؤں کے بیچ میں ہے. مراد یہ کہ آپ اس بہتان کو صرف اپنے اندر میں گھڑتے ہیں، یعنی اسی بہتان کا نفس الامر میں واقعی میں کوئی بھی حقیقت نہیں ہے، اپنے اندر سب کچھ پیدا کر لیتے ہیں. تو یہ تو اور برا ہوا کہ مقصد یہ کہ ایک چیز کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے. تو دوسری توجہ یہ کی گئی ہے کہ بین ایدیکم و ارجلکم یہ کنایہ کس سے ہے؟ نفس سے ہے. اور تیسری توجہ کی گئی کہ یہ کنایہ قلب سے ہے، کیونکہ انسان کی جو دل ہے وہ بھی ہاتھ پاؤں کے درمیان میں ہے. یوں کرو تو دل بالکل بیچ میں ہے. اب یہاں سے اس کو آپ ناپنا شروع کرو تو آدھا اوپر آدھا نیچے. تو یہ انسان کی جو دل ہے وہ ہاتھوں اور پاؤں کے بیچ میں ہے. تو مراد یہ کہ آپ اس کو گھڑتے کس میں ہیں؟ دل میں ہے. مقصد جا کر کے وہی بنے گا کہ تمہارا افتراء فقط دل میں ہے، نفس الامر میں اس کا کوئی وجود نہیں ہے، اور آپ یہ حرکت پھر بھی کرتے ہیں. تو یہ کتنی توجیہات ہو گئی؟ 3 ہو گئی. اور یا یہ کنایہ فرج سے، یہ کنایہ فرج سے کہ آپ افتراء کرتے ہیں ہاتھ پاؤں کے درمیان کے بارے میں، درمیان میں کرتے ہیں. یعنی یہ ہے کہ یہ کنایہ فرج سے، کیونکہ فرج مرد کا یا عورت کا